بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں آنے سے دوسرے قیدیوں کی جان میں جان آئی اور پھر خوشی سے ناچ اٹھے۔ حضرت یوسف کو ایک خاص کمرے میں قید رکھا گیا۔ حضرت یوسف جب عبادت سے فارغ ہوتے تھے تب قیدیوں سے ان کا حال پوچھتے اور انہیں تسلی دیتے اور انہیں دین اور ایمان کی اچھی اچھی باتیں سناتے۔ قیدی ان کی صحبت سے بہت خوش رہتے کہ قید خانے کی مصیبت تک کو بھول جاتے۔ حضرت یوسف ایک لمبے عرصے تک قید خانے میں رہے۔ جب اللہ نے انہیں قید سے نکالنا چاہا تو غیب سے اس کے اسباب مہیا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ روم نے اپنا ایک ایلچی مصر بھیجا اور اسے مال اور جواہرات اور تھوڑا سا زہر دیا تھا تاکہ وہ مصر کے بادشاہ کے کسی مصاحب کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ بادشاہ کو کسی بہانے سے زہر کھلا کر ہلاک کر دیں۔ وہ ایلچی مصر پہنچا اور بادشاہ کے خاص باورچی اور شراب دار کو اپنا دوست بنایا اور بڑے رازدارانہ انداز میں اس سے اپنا مقصد بیان کیا۔ شرابدار نے تو صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی قیمت پر بھی بادشاہ کو زہر نہیں دے سکتا، لیکن شاہی باورچی دولت کے لالچ سے صحیح راستے سے پھر گیا اور بادشاہ کو زہر دینے کا وعدہ کر لیا۔ ابھی بادشاہ کو وہ زہر دے نہیں سکا تھا کہ کسی طرح اس سازش کا راز کھل گیا اور بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ شرابدار اور شاہی باورچی اسے زہر دینے کی اسکیم میں شریک تھے، لیکن ان دونوں میں سے کسی خاص شخص پر گناہ ثابت نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے بادشاہ نے دونوں کو قید خانے میں بھیج دیا۔ یہ دونوں قیدی جب جیل خانے پہنچے اور وہاں حضرت یوسف کی ہم نشینی اور صحبت انہیں حاصل ہوئی تو وہ بادشاہ کی مصاحبت بھول گئے اور حضرت یوسف ہی کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک روز ان دونوں نے سوچا کہ یوسف ہر ایک قیدی کو خوشخبری دیتا ہے اور ہر ایک کے خواب کی تعبیر کرتا ہے اور ہر ایک کی الجھنوں کو دور کرتا ہے، ہمیں بھی آزمانا چاہیے۔ پھر وہ دونوں حضرت یوسف کی خدمت میں پہنچے اور ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور چڑیاں پنجے مار کر کھا رہی ہیں۔ ان دونوں نے کہا، اے یوسف، ہم تمہیں نیک مرد سمجھتے ہیں، تم ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف نے کہا، جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر کر دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کو خدا کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اے قید خانے کے میرے دونوں ساتھیوں، کیا کئی آقا اچھے ہیں یا ایک خدا؟ اے غالب، تم اس کے سوا جن کی بھی پوجا کرتے ہو وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ حکم تو بس اللہ ہی کا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی صحیح اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا، اے قید خانے کے میرے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 3 دن کے بعد ساقی اور شرابدار قید سے چھٹکارا پا کر پھر اپنے عہدے پر پہنچ جائے گا اور شاہی باورچی کو 3 دن کے بعد یہاں سے نکال کر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور چڑیاں اس کے سر مغز کھائیں گی۔ حضرت یوسف نے کہا، ہو چکا وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ پھر ساقی سے کہا، جب تو دوبارہ اپنے عہدے پر پہنچے اور بادشاہ کی قربت تجھے حاصل ہو تو مناسب موقع دیکھ کر بادشاہ سے کہنا کہ ایک عبرانی غلام قید خانے میں پڑا ہے اور دنیا کے آرام اور فائدوں سے محروم اور مایوس ہے۔ ساقی نے حضرت یوسف سے کہا،
کہ وہ ضرور بادشاہ سلامت سے اس کا ذکر کرے گا۔ 3 دن کے بعد جو بات پوری ہو چکی تھی وہ ظہور میں آئی اور ایک کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور ساقی کو اس کا عہدہ دوبارہ عطا ہوا، لیکن وہ یہ بھول ہی گیا کہ بادشاہ سے حضرت یوسف کا ذکر کریں۔ اس طرح حضرت یوسف اور بھی چند سال تک قید میں رہے۔ جب خدا کو منظور ہوا کہ حضرت یوسف کو قید سے رہائی ملے تو اس کا سامان اس طرح کیا گیا کہ بادشاہ مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں دریائے نیل سے باہر نکلی، جن کے پیچھے 7 گائیں اور بھی نکلیں، لیکن وہ نہایت دبلی پتلی تھیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دبلی گائے نے ان موٹی گایوں کو نگل لیا، لیکن اس کے باوجود ان کے پیٹ پچکے ہی رہے۔ وہ دبلی ہی رہیں اس لیے کہ ان کی بھوک بہت زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے 7 دانے دار بالیاں دیکھیں جو سبز اور ہری بھری تھیں۔ اس کے ساتھ اس نے 7 بالیاں سوکھی ہوئی اور خشک دیکھیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ خشک بالیاں سبز بالیوں سے لپٹ گئیں، یہاں تک کہ سبز بالیوں کی سبزی باقی نہ رہی۔ بادشاہ جاگا تو بہت فکر مند اور غمگین ہوا۔ تمام جادوگروں اور کاہنوں کو بلایا اور اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ کوئی بھی خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ سب نے کہا، یہ تو خواب پریشاں ہے، یہ تو اڑتے سپنے ہیں، ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں کرتے۔ اچانک ساقی کو یوسف کی یاد آئی۔ اسے یاد آیا کہ کبھی اس نے بھی خواب دیکھا تھا جس کی کتنی سچی تعبیر یوسف نے بیان کی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس نے یوسف سے کچھ وعدہ بھی کیا تھا۔ ساقی نے بادشاہ سے کہا، ان لوگوں کی باتیں بیکار اور لایانی ہیں، آپ کے خواب بے شک سچے ہیں اور یقیناً ان کی کوئی تعبیر بھی ہے۔ پھر اس نے اپنا سارا قصہ بادشاہ سے بیان کیا کہ اس نے کس طرح قید خانے میں خواب دیکھا تھا جس کی صحیح تعبیر یوسف نے بیان کی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یوسف کون ہے؟ اس کے حالات بیان کرو۔ ساقی نے کہا، جہاں پناہ، میں زیادہ تو نہیں جانتا مگر اتنا سمجھتا ہوں کہ وہ کریم زادہ ہے اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہے۔ اسے صورت بھی ملی ہے اور سیرت بھی۔ عزیز نے اپنی عورت کے کہنے سے قید کر رکھا ہے۔ ساقی سے بادشاہ نے کہا، قید خانے جاؤ اور پہلے خواب کی تعبیر معلوم کرو۔ ساقی قید خانے پہنچا اور کہا، بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کرو تاکہ بادشاہ تمہارا رتبے قیمت کو سمجھ جائے اور تمہیں قید سے رہائی بھی حاصل ہو۔ پھر اس نے بادشاہ کا خواب حضرت یوسف سے بیان کیا۔ حضرت یوسف نے اپنی الہامی زبان سے فرمایا، 7 موٹی گایوں اور 7 سبز بالیوں سے مراد 7 ایسے برس ہیں جن میں ملک میں بڑی خوشحالی آئے گی، بارش ہوگی، کھیتی کو ترقی ہوگی، لوگ آسودہ اور خوشحال ہو جائیں گے، اور 7 دبلی گایوں اور 7 سوکھی بالیوں سے مراد ایسے 7 سال ہیں جو ان 7 برسوں کے بعد آئیں گے، اور ان سالوں میں سخت قحط پڑے گا، لوگ فاقوں سے دوچار ہوں گے، لوگوں کی کھیتیاں تباہ ہوں گی اور ان کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ پھر آپ نے مشکل دنوں سے نمٹنے کی تدبیر بھی بتائی۔ آپ نے کہا کہ لوگ 7 اچھے سالوں سے محنت سے کھیتی کریں اور ضرورت کے مطابق کفایت سے خرچ کریں، اناج کو بالیوں سمیت قحط کے دنوں کے لیے بھی بچا رکھیں۔ قحط کا زمانہ گزرنے کے بعد پھر دن پھریں گے، بارش ہوگی اور لوگ آسودہ اور خوشحال ہو جائیں گے۔ ساقی نے جب قید خانے سے لوٹ کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کے خواب کی سچی تعبیر ہے اور کاہنوں اور نجومیوں کی باتیں سراسر غلط ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، یوسف کو قید سے رہا کیا جائے۔ وہ یوسف سے ملنے کا بڑا مشتاق ہوا۔ ساقی نے قید خانے میں یوسف سے کہا، بادشاہ نے تمہاری رہائی کا حکم دے دیا ہے، وہ تم سے ملنے کا بے حد آرزومند ہے۔ اب تم میرے ساتھ بادشاہ کی بارگاہ میں چلو اور تمام فکر و رنج کو بالکل بھلا دو۔ حضرت یوسف نے کہا، ایسا نہ ہوگا، تم پھر بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یعنی جو محفل میں بے دست اور بے تدبیر ہو کر رہ گئی تھیں۔ جب بادشاہ تک حضرت یوسف کا یہ پیغام پہنچا تو وہ بہت حیران ہوا اور ساقی سے اس کے بارے میں جاننا چاہا۔
ساقی نے کہا غلام عبرانی ہے، وہ نہایت حسین اور جمیل ہے، عزیز مصر نے اسے خریدا ہے۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف کے قید ہونے اور محفل میں ششدر ہونے کا تمام قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے جیلر کو بلا کر حضرت یوسف کے قید ہونے کی ردات پوچھی۔ اس نے کہا یوسف کو عزیز مصر نے قید کیا ہے۔ یوسف کا حال یہ ہے کہ وہ روزے سے رہتا ہے اور شام کو بہت تھوڑا کھاتا ہے اور اپنا کھانا ضرورت مند اور محتاجوں کو دے دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے عزیز مصر کو بلایا اور حضرت یوسف کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا میں نے اس غلام کو خرید کر اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن اس سے بڑی خیانت ہوئی ہے، اس لیے اسے قید کی سزا دی گئی ہے۔ بادشاہ نے پھر ساقی کو بھیجا اور یوسف کو بلایا، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا اور کہا میں تو اسی وقت باہر آ سکتا ہوں جبکہ ان عورتوں سے میرا حال پوچھا جائے اور عزیز مصر کو بھی صحیح حقیقت معلوم ہو جائے اور اس کا شبہ دور ہو جائے۔ بادشاہ نہایت حیران ہوا۔ اس نے ان عورتوں کو حاضر کرایا جو زلیخا کی مجلس میں شریک ہوئی تھیں۔ اس نے ان سے یوسف اور زلیخا کا حال پوچھا۔ وہ بولیں خدا کی پناہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر زلیخا کو بھی طلب کیا گیا۔ اس نے کہا اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو میں سچی بات نہیں چھپاؤں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، قصور میرا ہے، وہ اپنے کردار کا سچا ہے۔ اس تحقیقات کے بعد حضرت یوسف نے فرمایا تحقیق کرانے سے میری غرض صرف یہ تھی کہ میری بے گناہی ظاہر ہو جائے اور عزیز مصر بھی جان لے کہ میں نے اس کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ جب معاملہ روشن ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی سورج کی طرح ظاہر ہو گئی اور ان کو بادشاہ کی رہائی کا پیغام پہنچا تو انہوں نے قیدیوں کو دعائیں خیر دیں اور قید خانے سے باہر آئے۔ اس کے بعد غسل کیا اور لباس بدلے اور بادشاہ کے خاص گھوڑے پر سوار ہو کر دربار میں پہنچے۔ جب وہاں پر بادشاہ کی اور ارکان دولت کی نظر پڑی تو سب بے اختیار ہو کر بول پڑے یہ مکرم روح ہے یا مجسم، فرشتہ یا انسان، ایسا شخص تو نہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ بادشاہ نے آپ کو ایک اچھے اور مناسب مکان میں ٹھہرایا اور گفتگو کی۔ بادشاہ نے آپ کو ہر طرح کی خوبیوں اور کمالوں سے آراستہ پایا۔ پھر کہا میرے خواب کی تعبیر میرے سامنے بیان کرو۔ آپ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بادشاہ کے سامنے بیان کی۔ بادشاہ نے کہا اگرچہ میرا خواب عجیب و غریب ہے لیکن تمہاری تعبیر عجیب تر ہے۔ اب یہ بتاؤ قحط سالی کی مصیبت سے رعایا کو کیسے بچایا جائے؟ حضرت یوسف نے فرمایا ملک کے تمام حاکموں کو حکم دو کہ وہ مصر کے تمام کسانوں کی تاکید کریں کہ وہ کھیتی کے کام میں ہرگز سستی نہ کریں اور اپنی پیداوار میں سے غلہ بالیوں کے ساتھ قحط کے زمانے کے لیے جمع کریں۔ غلہ کام میں بس اتنا ہی لائیں جتنے کی کم سے کم ضرورت ہو۔ بادشاہ فکر مند ہوا اس مشکل کام کی نگرانی کی ذمہ داری کس کو سونپی جائے؟ وہ کون شخص ہو سکتا ہے جو اس عجیب منصوبے کا انجام دے سکے؟ حضرت یوسف نے فرمایا فکر مند نہ ہوں، یہ کام میرے سپرد کیجیے، میں نگراں ہوں، ذمہ داری کو پوری طرح انجام دوں گا۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ تجویز قبول کر لی اور حضرت یوسف کو ملک کے تمام خزانوں اور ذرائع وسائل پر قبضہ دے دیا۔ عزیز مصر کے مرنے کے بعد حضرت یوسف مختار کل ہو گئے۔ حضرت یوسف نے ایک لمبا چوڑا مکان ایسا تلاش کیا جس کی زمین میں نمی نہیں تھی اور جس کی ہوا بھی مناسب تھی۔ ایک عمارت بہت ہی اونچی اور چوڑی تعمیر کرائی، امین مقرر کیے گئے، محصول 7 برس تک جمع کیا گیا۔ وقت کے گزرتے دیر نہیں لگتی، خوشحالی کے 7 سال گزر گئے۔ تنگی کا زمانہ آیا، حضرت یوسف پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے تھے تاکہ بھوکے لوگوں کی یاد باقی رہے۔ قحط کی آگ ایسی پھیلی کہ کیا امیر کیا غریب سب دبلے اور لاغر ہو گئے۔ لوگوں کے زیور اور برتن تک بک گئے، لوگوں نے اپنے غلام اور جانور تک بیچ ڈالے، کتنوں کی زمین اور حویلیاں بک گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام رعایا کی جانیں بچانے کی پوری فکر کرتے رہے۔